इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरब्बुक यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख़्तार मा कान लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले जुमे हमने यौमुल जुमुआ जुमे के दिन के कुछ फ़ज़ाइल बयान किए थे। क़ुरआन और सुन्नत में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल बयान किए हैं जुमे के, वो हम बयान कर चुके हैं पिछले जुमे। और पिछले जुमे हमने वादा किया था कि अगले जुमे के जो फ़ज़ाइल के बाद अहकामात और मसाइल हैं, यानी वो काम जिनके बारे में शरीयत इस्लामी ने हमें हुक्म दिया है करने का और जिन कामों से हमें बचने का हुक्म दिया है, वो बयान करेंगे। तो लिहाजा आज इंशाअल्लाह वो मसाइल बयान करेंगे, वो काम बयान करेंगे जो जुमे वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पे लाजिम हैं। वैसे तो जुमे वाले दिन शरीअत इस्लामी ने हमें बहुत सारे कामों का हुक्म दिया है, क्योंकि हम पिछले जुमे बयान कर चुके हैं कि ये जुमा यौमुल जुमुआ जुमे का दिन ये मुसलमानों का एक अज़ीमुश्शान ईद का दिन है। मुसलमानों की तीन ईदें हैं।
دو عیدیں سالانہ ہیں، یعنی سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ ایک عید یہ ہفتہ وار ہیں، اسبوعی عید اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حتی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ مہم اور ضروری جمعے میں حاضر ہونا ہے۔ جمعے والے دن جو عید کی نماز ہیں، جو کہ جمعے کی نماز ہیں، یہ فرض ہیں بالاتفاق، اس میں کسی عالم نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ لیکن عیدوں کی نمازوں کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ کیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اہم ہیں جمعہ والے دن، اس لیے شریعت نے جمعے کے بہت زیادہ مسائل بیان کیے ہیں۔ آج ہم نے ان میں سے کچھ مسائل بیان کرنے ہیں، جتنا ہمیں اس آدھے گھنٹے میں 20-25 منٹ میں میسر ہو۔ تو سب سے پہلا کام جو شریعت نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے وہ ہے جمعے والے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ ویسے تو ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، لیکن جمعے والے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کا ایک الگ ہی اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الصلوات صلاة الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ، نمازوں میں سب سے افضل اور بہترین نماز فجر کی نماز ہے، جمعے والے دن جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو لہذا سب سے پہلا مسئلہ جو ہم نے سیکھنا ہے، جمعے والے دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ جمعے والے دن ہم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، خود بھی ادا کرنی ہے اور اپنے بچوں اور بھائیوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ جمعے والے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، جمعہ والا دن، جمعے کا دن یہ افضل ترین دن ہے، بہترین دن ہے۔ اچھا، اس میں اور آپ کیا کریں؟ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، جمعے والے دن درود زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو مجھ پہ۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ درود بھیجنا چاہیے، لیکن جمعے والے دن زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود بھیج رہا ہے، آپ کا امتی فلاں انسان فلاں کا بیٹا درود بھیج رہا ہے آپ پہ، لہذا جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو مجھ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لہذا دوسرا کام ہم نے جمعے والے دن درود بھیجنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ۔ تیسرے نمبر پہ جو ضروری کام ہے وہ سورہ کہف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورة الکہف یوم الجمعة اضاء له من النور ما بین الجمعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے والے دن کوئی انسان سورہ کہف پڑھے تو اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک انسان نور میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک خاص نور اس انسان کو دیا جاتا ہے۔ اب اس نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کا مطلب علماء فرماتے ہیں انسان خوش رہتا ہے، انسان پرسکون زندگی گزار لیتا ہے اگلے جمعے تک، انسان گناہوں سے بچتا ہے اگلے جمعے تک، انسان نیک کاموں میں تیز رفتار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو نور دیا جاتا ہے، جب نور مل جائے انسان کو ایک ہفتے تک انسان نیک کام میں تیز، گناہوں سے انسان بچنے والا اور پرسکون زندگی گزار لیتا ہے اگلے جمعے تک۔ اور سورہ کہف کا ٹائم جمعرات والے دن سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی مغرب سے لے کے جمعے والے دن مغرب تک اس کا ٹائم ہے۔ ایک مرتبہ پن سماعت فرمائیں، سورہ کہف پڑھنے کا ٹائم جمعرات والے دن
سورج غروب ہونے سے لے کے جمعے والے دن سورج غروب ہونے تک سورہ کہف پڑھنے کا ٹائم ہے. ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، تقریباً 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس. دن کو انسان پڑھ سکتا ہے، جمعے والے دن، جمعے کی رات کو انسان پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ اجر انسان کو ملے گا اگر سورہ کہف پڑھے. اور چوتھے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ جمعے والے دن دعائیں کرنا، بہت زیادہ دعائیں کرنا. ویسے تو ہمیشہ دعا کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا، رب العالمین سے حاجت مانگنا، رب العالمین سے امید رکھنا، جس چیز کی ضرورت ہو وہ اپنے رب سے مانگنا، یہی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور دعا کرنے پہ انسان جب رب العالمین سے دعا کرتا ہے، رب العالمین بہت زیادہ اس پہ خوش ہوتا ہے، حتیٰ کہ رب العالمین آدھی رات کو فجر سے پہلے اعلان کرتا ہے، آسمانی دنیا میں آ کے اعلان کرتا ہے هل من داع فاستجیب له، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں. تو لہذا مسلمان کو ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے، جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ عز وجل شیئا الا اعطاه. جمعے والے دن اللہ رب العالمین نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، ایک وقت ہے جس کا مجھے اور آپ کو نبی اللہ رب العالمین نے بتایا نہیں ہے. کوئی ٹائم ہے رب العالمین کو پتا ہے، اس ٹائم انسان دعا کرے اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جب بیان فرما رہے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کے ساتھ ایسے اشارہ کیا کہ بہت کم ٹائم ہے، یہ مختصر ٹائم ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ ٹائم عصر کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک کا ٹائم ہے جمعے والے دن. ہاں بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے، خطبہ جمعہ ختم ہونے تک کا ٹائم ہے یہ. اس دوران انسان دل میں خطبہ بھی سن رہا ہے کان سے اور دل میں دعائیں کرے تو اسے یہ حدیث اس کے لیے مصداق ہیں، یعنی اس انسان کی دعا قبول ہوتی ہیں. بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے، لیکن اکثر علماء کا، اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ عصر کے ٹائم، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک یہ ٹائم ہے. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. اور پانچواں کام جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے جمعے والے دن غسل کرنا، غسل جنابت کرنا. جمعے والے دن غسل کی 2 قسمیں ہیں، یہ مسئلہ غور سے سماعت فرمائیں، یہ مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے. غسل کے 2 طریقے ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اور آپ کو بتائے ہیں. میں نے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے یہ طریقہ سیکھنا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے غسل مجزئ، دوسرے کو کہا جاتا ہے غسل کامل. غسل مجزئ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غسل کرنا جس پہ انسان کا فریضہ ادا ہو جائے، صرف اتنا غسل کرنا کہ انسان کا فریضہ ادا ہو جائے. اور غسل کامل کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادا ہو جائے وہ کام اور ساتھ پلس اور 2-4 کام بھی ادا کرنا. غسل مجزے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل مجزے میں صرف اور صرف 2 کام کرنے ہوتے ہیں انسان کا غسل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے نیت کرنا، نیت کر کے انسان مکمل جسم کو گیلا کرے، جیسا بھی گیلا کرے انسان اپنے جسم کو، چاہے اوپر سے پانی ڈالے، چاہے ندی میں، دریا میں، سمندر میں ڈوب کے اس میں غوطہ لگا کے باہر نکلے، مکمل جسم المہم گیلا ہو جائے، جس طرح بھی ہو انسان کا غسل ہو جاتا ہے غسل مجزئ.
انسان کا فریضہ اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، اس طرح غسل کیا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے وہ یہ اس میں 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے انسان نیت کرے، نیت کے بعد انسان کامل مکمل وضو کرے، اور تیسرے نمبر پہ اپنا مکمل جسم گیلا کرے۔ اس کو کہتے ہیں غسل کامل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں اس طرح غسل کیا کرتے تھے۔ لہذا غسل کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے کو کہا جاتا ہے غسل مجزے۔ غسل مجزے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غسل میں وہ کام کرنا جس پہ انسان کا فریضہ ادا ہو جائے، صرف اور صرف فریضہ ادا ہو جائے۔ غسل کامل کا مطلب کیا ہے؟ فریضہ بھی ادا ہو جائے، ساتھ ساتھ اجر بھی ملے انسان کو، مکمل غسل کرنا۔ غسل مجزے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے نیت، اور دوسرے نمبر پہ اپنے جسم کو مکمل گیلا کرنا، جس طرح بھی گیلا کیا جائے۔ اور دوسرا غسل کامل۔ غسل کامل کا طریقہ ہم نے کہا اس میں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نیت، دوسرے نمبر پہ وضو، اور تیسرے نمبر پہ اپنا جسم مکمل گیلا کرنا۔ اور کوشش کرنی چاہیے خاص کر سردی کے موسم میں کہ انسان کے جسم میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، مکمل جسم کو کامل مکمل پانی پہنچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغسل یوم الجمعۃ، دوسری روایت میں ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ انسان پہ جمعے والے دن غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ میرے اور آپ پہ غسل کرنا جمعے والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لازمی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان جمعے والے دن غسل کرے، من غسل واغتسل، انسان غسل کرے، کامل مکمل غسل کرے، اور پھر مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، انسان کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ لہذا اس فضیلت سے میں نے اور آپ نے محروم نہیں ہونا انشاءاللہ۔ چھٹے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے جمعے والے دن ناخن کاٹنا، جمعے والے دن ناخن کاٹنا، اسی طرح مونچھیں برابر کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ کہا کرتے تھے اور خود بھی یہی عمل تھا ان کا کہ جمعے والے دن انسان ناخن کم کریں اور اسی طرح مونچھیں کم کریں، برابر کریں۔ یہ شریعت نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ اور 7ویں نمبر پہ جو کام میں نے اور آپ نے جمعے والے دن کرنا ہے وہ یہ جمعے والے دن اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، خوبصورت اور پیارا ظاہر ہونا۔ جس طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، شریعت نے جس طرح ہمیں کہا ہے کہ نئے کپڑے پہنے یا اپنے پرانے کپڑے دھو کے صاف ستھرا کر کے عید الاضحیٰ اور عید الفطر والے دن پہنے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ جمعے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ علی کل محتلم، جمعے والے دن غسل کرنا ہر بالغ انسان پہ لازم ہے۔ اسی طرح مسواک استعمال کرنا، اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ خوشبو استعمال کرنا، یہ سب کچھ کس لیے کہ انسان صاف ستھرا اور پیارا بنے، پیارا نظر آئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما علی احدکم ان وجد ساعۃ ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعہ، انسان کے پاس اگر مال ہو، مالی استطاعت ہو، جمعے والے دن کے لیے ایک خاص لباس خرید کے رکھے کہ یہ لباس میں نے صرف اور صرف جمعے والے دن ہی پہننا ہے، کوئی اچھا لباس ہو، مہنگا لباس ہو، وہ جمعے کے لیے رکھے انسان۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن مسجد کے باہر بازار میں سامنے بازار میں دیکھا کوئی انسان کپڑے بیچ رہا تھا، اس کے پاس ایک جبہ تھا بڑا پیارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عمر رضی اللہ عنہ اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جمعے والے دن اچھا لباس پہنے، اللہ کے نبی یہ لباس جو ہیں یہ آپ کے ساتھ بڑا پیارا لگے گا، آپ اپنے لیے یہ خریدیں۔ یعنی صحابہ کرام جمعے کے لیے خاص لباس خریدتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لباس آپ اپنے لیے خرید کے رکھیں۔ اور 8واں کام جو ہم نے کرنا ہے جمعے والے دن، جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، وہ ہے جمعے کی نماز ادا کرنا۔ یہ جتنے کام تھے یہ جمعے کی نماز سے پہلے کرنے تھے، اگلا کام ہے جمعے کی نماز ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم۔ اے مسلمانوں، جب جمعے کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آؤ۔ یہ مسجد میں آنا نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے کاروبار سے زیادہ بہتر ہے۔ کاروبار میں آپ کو 2-4 پیسے ملیں گے یا نہیں ان 8-10 منٹ میں، لیکن اگر آپ مسجد میں آئے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو اجر ملے گا اور ساتھ ساتھ مال و دولت اور اولاد میں برکت بھی ہوگی، لہذا مسجد میں آ کے نماز ادا کریں۔ ابو الجعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک 3 جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، کوئی انسان جمعے کی 3 نمازیں مسلسل چھوڑ دیں، جمعے کی 3 نمازیں چھوڑ دیں، چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آ کے امام کے ساتھ جمعے کی نماز نہ پڑھے، گھر میں نماز پڑھے، تو اس انسان کے دل پہ اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے، اس انسان کے دل پہ اللہ رب العالمین مہر لگاتا ہے۔ یہ انسان خیر کی بات، اس انسان کے سامنے خیر کی بات بیان بھی کی جائے، اس انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی انسان جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہو، اس انسان میں کوئی خیر نہیں ہے، اس انسان کے دل پہ اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، اے لوگوں جمعے کی نماز مسجد میں ادا نہ کرنے سے باز آؤ، جمعے کی نماز مسجد میں ادا نہ کرنے سے باز آؤ، مسجد میں آ کے جمعے کی نماز ادا کرو۔ کیوں؟ او لیختمن اللہ علی قلوبکم ثم لتکونن من الغافلین، ورنہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، آپ پھر غافلوں میں سے ہو جائیں گے اور جہنم کا مستحق بنیں گے، کیونکہ غافل انسان نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان، ہم میں سے کوئی انسان 3 مرتبہ مسلسل جمعے کی نماز امام کے ساتھ مسجد میں آ کے ادا نہ کرے تو اس انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان کیا ہے۔ اگلا کام جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے مسجد میں جانا، مسجد کی طرف جانا، جمعے کی نماز کے لیے پیدل، سوار ہو کے نہیں جانا، سواری کے باوجود انسان پیدل مسجد میں آئے، اس کے لیے اسلام نے ایک خاص اجر رکھا ہے۔ کوئی انسان دور ہو وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی انسان قریب ہو پیدل مسجد آ سکتا ہو تو اسے چاہیے پیدل مسجد آئے، سوار ہو کے نہ آئے سواری پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعة واغتسل وبکر وابتکر ومشى الى المسجد ولم يركب، انسان جمعے والے دن غسل کرے، غسل کرنے کے بعد جلدی مسجد میں آئے، دوسرا کام، تیسرا کام انسان پیدل آئے، سوار ہو کے نہ آئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کے لیے کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ، ہر قدم پہ اللہ رب العالمین 1 سال کا اجر دے گا اس انسان کو، اجر صیامها و قیامها۔ سبحان اللہ، میں اور آپ گھر سے نکل کے 50 قدم اٹھا کے مسجد میں آئیں، مجھے اور آپ کو 50 سال قیام اور صیام کا اجر ملے گا۔ 100 قدم اٹھا کے ہم مسجد میں آئیں پیدل، مجھے اور آپ کو 100 قدم کے بدلے 100 سال کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، 10 قدم اٹھا کے ہم مسجد میں آئیں، حتیٰ کہ سعودی میں علماء کیا کرتے ہیں، ان کے پاس گاڑی ہوتی ہیں، مسجد سے دور ہوتے ہیں، مسجد کی طرف جب آتے ہیں تو گاڑی دور کھڑی کرتے ہیں تاکہ کچھ قدم پیدل اٹھا کے آئیں، 10 15 20 قدم پیدل آئیں۔ سبحان اللہ، غور سے سننے والی بات ہے۔ میں اور آپ اگر 5 10 20 50 100 قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آئیں، جتنے قدم ہم نے اٹھائے اس ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین 1 سال کا اجر دے گا مجھے اور آپ کو۔ اگر میں اور آپ اس فضیلت سے محروم ہو جائیں تو پھر ہم بڑے بدنصیب لوگ ہوں گے۔ 10ویں نمبر پہ جو کام شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ مسجد میں ٹائم سے آنا، جلدی آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، کوئی انسان جمعے والے دن جنابت کا غسل کرے، یعنی مکمل غسل کر کے مسجد میں آئے، ثم راح فی الساعۃ الاولی فکأنما قرب بدنہ، شریعت نے، اللہ رب العالمین نے جمعے کے اوقات تقسیم کیے ہیں۔ انسان پہلے وقت میں آئے مسجد میں، اب پہلا وقت کیا ہے اللہ اعلم، جتنا جلدی ہو سکے انسان آئے اور کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ٹائم میں کوئی انسان مسجد میں آئے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا ایک اونٹ ذبح کر کے انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، جتنا اجر ملتا اتنا اجر اللہ رب العالمین اس انسان کو دیتا ہے۔ میں اور آپ، ہم میں سے کوئی انسان غریب ہوگا، صدقات اور لوگوں کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکتا ہوگا، آئیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دوسرا راستہ کھولا ہے، مسجد میں ہم ٹائم سے آئیں تو مجھے اور آپ کو 1 اونٹ کے صدقے کا اجر ملے گا۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ شاید ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کبھی زندگی میں 1 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہوگا، صدقہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جمعے والے دن اگر میں اور آپ ٹائم سے مسجد میں آئیں تو ہمیں یہ اجر ملے گا۔ کوئی انسان دوسرے ٹائم میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو 1 گائے کا اجر ملتا ہے۔ تیسرے ٹائم میں کوئی انسان مسجد میں آئے تو اس انسان کو 1 بکرے کا اجر ملتا ہے، 1 بکرے کے صدقے کا۔ اور چوتھے ٹائم میں کوئی انسان مسجد میں آئے تو 1 مرغی کا اجر ملتا ہے اس کو، کہ اس انسان نے 1 مرغی اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اور کوئی انسان 5ویں ٹائم میں آئے تو 1 انڈے جتنا اجر ملتا ہے اس انسان کو۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب خطیب آئے مسجد میں، خطیب مسجد میں آ کے خطبہ شروع کرے، ملائک جو ہیں پھر لکھنا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں جمعہ سننے کے لیے۔ اور پچھلے جمعے ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان يوم الجمعہ كان على كل باب من المسجد ملائکہ، جمعے والے دن مسجد کے ہر دروازے پہ، جتنے دروازے ہوں مسجد کے ہر دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں رجسٹر لے کے، لوگوں کے نام لکھتے ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں ٹائم پہ آیا، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں ٹائم پہ آیا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکتبون الاول فالاول، ترتیب کے ساتھ لوگوں کے نام لکھتے ہیں۔
فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خطیب آئے، خطیب آ کے جمعہ شروع کرے، خطبہ شروع ہو جائے، ملائک اس کے بعد لوگوں کے نام نہیں لکھتے ہیں۔ میں اور آپ اگر جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آئیں، یعنی خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، ان کا نام رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں تو آتے ہیں لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد ان کا نام رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا، لیکن باقی اجر ان کو ملتا ہے کامل مکمل۔ تیسرے نمبر پہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو جمعے کی نماز مسجد میں آ کے نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر 3 مرتبہ اسی طرح کریں، مسلسل جمعے کی نماز مسجد میں ادا نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، ان کا دل خیر کی باتوں سے بند ہوتا ہے، خیر پروف ہو جاتا ہے، ان کا دل خیر کی بات سن نہیں سکتا، خیر کا کام کر نہیں سکتا، خیر کی بات کر نہیں سکتا ہے۔ 11ویں نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنو من الامام، امام کے قریب آ کے بیٹھنا۔ مسجد میں کوئی انسان آئے جمعہ سننے کے لیے، اسے چاہیے کوشش کرے کہ مسجد امام کے قریب آ کے بیٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احضروا الجمعہ ودنو من الامام، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ اے لوگو، اے میری امتی۔ پھر فرماتے ہیں وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب آ کے بیٹھا کرو، امام کے قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِن دَخَلَهَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر اوقات انسان مسجد میں آنے سے سستی کرتا ہے، لیٹ آتا ہے، امام کے قریب آ کے نہیں بیٹھتا، دور بیٹھتا ہے۔ اس انسان کا کام اور روٹین اگر یہی ہو، ہمیشہ آ کے پیچھے بیٹھتا ہو، اللہ رب العالمین جنت میں داخل ہونے سے بھی اس کو لیٹ کر دے گا۔ جنت میں تو داخل ہوگا لیکن جلدی داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جنت میں تو داخل ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی طرح جنت الفردوس اور انبیاء کرام کا قریب نہیں ہوگا، دور ہوگا ان سے۔ جتنا انسان امام سے دوری اختیار کرتا ہے اتنا ہی انسان قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا۔ جتنا انسان امام کے خطیب کے قریب آ کے بیٹھتا ہے اور ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کے بدلے اللہ رب العالمین الجزاء من جنس العمل، اس انسان کو یہ اجر دے گا کہ قیامت والے دن جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت الفردوس کا قریب ہوگا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. پچھلے جمعے بھی ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جمعے والے دن سب سے بہترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جمعے والے دن انسان کوشش کرے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرے۔ کس پہ خرچ کرے؟ اپنے رشتہ داروں پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے والدین پہ، اسی طرح خیر کے کاموں پہ۔ تو پچھلے جمعے ہم نے اعلان کیا تھا کہ مسجد میں یہاں پہ یہ کمرہ بن رہا ہے، اس کے چھت کا انتظام کریں گے۔ تو الحمدللہ آپ بھائیوں نے تعاون کیا اور یہ چھت مکمل ہو گیا۔
اب اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ اس کمرے کو پلستر کرنا ہے، تو آپ بھائیوں سے امید رکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں گے، بلکہ اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ کی گھر کے ساتھ، بلکہ اللہ کی گھر کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ آپ تعاون اور احسان کریں گے، کیونکہ اس کا بدلہ مجھے اور آپ کو قیامت والے دن ملے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ بھائیوں سے امید رکھیں گے کہ آپ بھرپور تعاون کریں گے تاکہ یہ پلستر کا کام مکمل ہو جائے اور یہ مسجد آباد ہو، یہ اللہ رب العالمین کا گھر آباد ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس اپنے گھر کو ہمارے لیے آباد بنائے اور ہمارے لیے خوشی اور غمی کا مرکز بنائے، خوشی کا موقع ہو ہم اس مسجد میں آئے اور خوشی منائیں، اور اسی طرح کوئی غمی کا معاملہ ہو، غم کا معاملہ ہو، کوئی مشکلات ہو، ہم مسجد میں آ کے وہ مشکلات اور وہ غم حل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس مرکز کو آباد کرے، اللہ رب العالمین اس مرکز کو ترقی دے، اور ساتھ ساتھ اس مرکز کے ساتھ تعاون کرنے والے، یہاں پہ آ کے نماز ادا کرنے والے، یہاں پہ منسلک رہنے والوں سب کو اللہ رب العالمین آباد کرے، ان کی اولاد کو اللہ رب العالمین نیک صالح بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے، اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، اپنے والدین کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے۔